آپ مجھے یور گڈ نیم پلیز؟ ریاض محی الدین۔ ریاض محی الدین صاحب، آپ یہ بتائیے گا، آپ جھنگ کے پاس ایک دربار گاؤں ہے، دربار ولید شاہ، دربار ولید شاہ گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں، وہاں پر آپ پڑھنے کی بجائے لاہور آئیں قائد اعظم لائبریری میں، یہاں سے آپ تیاری کر رہے ہیں سی ایس ایس کی، آپ کی رہائش بھی ہاسٹل میں ہے، آپ کو پر منتھ کتنے اخراجات یہاں پے کرنے پڑتے ہیں؟ اگر آپ وہیں اپنے گھر کے وہاں ایریے میں اگر تمام سہولتیں ہوں تو آپ کی کیا بچت اور کیا ڈفرینس آ سکتا ہے؟ پہلی بات ہے سر جی، وہاں سے یہاں پہ ایک تو ایجوکیشن کا بڑا فرق ہے، گرومنگ کا بڑا فرق ہے۔ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اب اگر آپ باہر بھی نکلتی ہیں نا، آپ کی کمپنی اچھی ہے تو آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ جیسے لائبریری یہاں سارے ہی اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنی لگن میں کر رہے ہیں، یہاں بھی سیکھنے کو ہے۔ دوسری بات ہے سر، اب یہاں سے آپ ایسٹیمیٹ لگا لیں، منیمم ہی لگا لیں کہ 13 سے 17,000 پر سیٹ ہے ہاسٹل کی فیس، جس میں آپ کو سیٹ ملتی ہے، کمرہ نہیں ملتا۔ 15,000 اس میں سے آپ منیمم ہی لگا لیں تو آپ 6 سے 7,000 کھانے کا لگا لیں۔ پھر آپ نے کپڑے واش کروانے ہیں، استری کروانے ہیں، وہ بھی آپ چلو استری گھر رکھ لیں لیکن واش بھی گھر ہی کر لیں، یہ بھی ایک علیحدہ میٹر ہے۔ لیکن آنے جانے کا اخراجات مجھے لگتا ہے کہ یہ جا کے آپ کو 45 سے 70 کے درمیان، 70K کے درمیان جا کے پڑتا ہے۔ اگر یہی چیزیں وہاں ہو جائیں تو یہ چیزیں بچت ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، بالکل سیونگ ہے، اور اس سے ہمارے گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا اور یہ بھی ہوگا۔ تو اس میں جو آپ کو یہاں پہ بینیفٹس کیا ہیں جو آپ کو اگر آپ کے شہر میں ہی مل جائیں تو کون سی ایسی چیزیں آپ کو پرووائڈ کرے گورنمنٹ آف پنجاب یا ہمارا مرکز جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان شباشی صاحب یا ان کی بھتیجی جو مریم نواز صاحبہ ہیں، تو ایسی بیسک کیا ریکوائرمنٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ جھنگ میں ہی اگر ہو تو وہاں سے میں روز آ جا سکتا ہوں؟ سر جی بیسک جو ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پہلے تو ہمارے جو جنگ کے ٹیچر ہیں نا، وہ سارے اولڈ میتھڈ ٹیکنیک کے تحت چل رہے ہیں، ایک رٹا سسٹم چل رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو میں نے آپ چھوٹے دیکھا ہے نا، جو گریڈ 5 تک ہے، وہ بھی پریکٹیکل اور بڑا تھیوریٹیکل بات کرتا ہے۔ مطلب ہم تو وہاں پہ آیا نا جی، رٹا ہی لگانا ہے، پاس پیپر پاس ہی کرنا ہے۔ یہاں اور وہاں کی مجھے لگتا ہے ٹیچنگ میتھڈ میں بہت فرق ہے۔ یہاں پہ ماڈرن ٹیچنگ میتھڈ آ گیا، وہاں پہ وہ نہیں ہے۔ ایک تو ٹیچر کا ہے، دوسرا وہاں پہ یہ انفراسٹرکچر ہے، کوئی بات نہیں ظاہر ہے، دوسرا انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ۔ انفراسٹرکچر کی بھی بہت بیڈ انفراسٹرکچر ہے، مطلب یہاں سے نسبت نا ہم وہاں کمپیئر کریں تو بہت ہی زیادہ ہی برے حالات ہے، خستہ حالت میں ہی ہے۔ تیسرا سر، وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی بہت کم ہے۔ مطلب اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی جاب بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی آپ 6-7 گھنٹے آپ کے پاس ہو تو آپ کام کرنے والے ہوں تو آپ کو یہاں پہ پیسہ ملتا ہے۔ لاہور میں یا جنگ میں؟ لاہور میں، ٹھیک ہے۔ جنگ میں تو کوئی نہیں ہے، جنگ میں اپرچونٹی ہے ہی نہیں نا۔ 80%، 90% تو لوگ طبقہ ذمہ دار ہے، باقی 10% وہ ہیں جو کاروبار پہ ہولڈ ہی کر کے بیٹھے ہیں، جیسے فیملی بزنس ہے، ایلیٹ کلاس سٹرکچر وہی جو پورے پاکستان میں چلتا ہے، وہاں بھی وہی ہے۔ تو یہی مسائل ہی ہیں زیادہ تر تو، اور مین مسئلہ یہی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹیچر پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور یہ جو ماڈرن تکنیک ٹیچنگ ہے نا، اس پہ فوکس کرنی چاہیے، وہ بھی ہر جگہ ہی ملے۔ ٹھیک ہے جی، اس کوالٹی کے ٹیچرز وہاں اویلیبل نہیں ہیں، اکیڈمیز نہیں ہیں، وہاں پہ یہ سہولتیں نہیں ہیں، لائبریریز نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو لاہور میں مہیا ہیں، وہاں پہ جھنگ میں نہیں ہیں۔ ہاں جی بالکل، صرف وہاں پہ گھر کا کھانا اور گھر کی جو رہائش ہے بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہے، ٹرو ہے۔ اور اب جو بیسک اور کون سا ایسی چیز کو کمپیئر کر سکتے ہیں جو آپ وہاں سے 45 سے 70 ہزار جس سے آپ کا سیو ہو، آپ کیا حکومت پنجاب سے یا مرکز سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ آپ اپنی رائے میں بتائیے۔ سر مجھے لگتا ہے پہلے تو وہاں پہ یہی انفراسٹرکچر بہتر کرنا چاہیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر وہاں پہ یہ جو چھوٹے شہروں میں چلتا ہے جی، اس کا بن جائے تو چلو یہ اوپر آ جائے، ایلیٹ اسٹرکچر جو ہے اس پہ تھوڑا میرٹ بیس کام ہونا چاہیے۔ تیسری بات سر یہ ہے سہولت سب کے لیے ایکول ہونی چاہیے، سب کے لیے بیسک رائٹ سب کو ایکول ہی ملنے چاہیے۔ اور تیسری بات سر یہ ہے کہ جو بھی آ رہا ہے، جو بھی محنت کر رہا ہے یہاں پہ نا، جو بھی محنت کر رہا ہے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید گرومنگ کا مسئلہ ہے، اور یہ جو بھی مسئلہ ہے نا، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ ہی کھینچتے ہیں۔ اس کے لیے جو وہاں پہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے وہ بھی دوسرے شہر میں آنے کی ٹرائی کرتا ہے، وہاں سے نکلنے کی ٹرائی کرتا ہے۔ یہ چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کاؤنسلنگ کرنی چاہیے لوگوں کی۔
اور اس چیز سے پورے بلکہ جو بھی چھوٹے شہر ہیں ان سب میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اس میں آپ کے آنے میں آپ کے پیرنٹس کا رول ہے یا آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں, فورس کر کے آئے ہیں, کیا دونوں میں چیز صحیح ہے؟ مجھے لگتا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. ان کا بھی تھا کہ چلو کوئی نہیں, ہمارا بچہ ہے وہ بھی آگے بڑھ جائے پڑھ جائے. اب میرا بھی شوق تھا کہ کوئی نہیں, حالات تو چینج کرنے ہی ہیں, چیزوں کو فیس کرنے جانا پڑے گا. ظاہری بات ہے. اور یہی ہے مطلب میوچل انڈرسٹینڈنگ ہی تھی. ان کا بھی دل تھا, میرا بھی دل تھا. پھر کیا کرنا چاہتے ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں, تھوڑا بتائیں گے کیا بننا چاہتے ہیں؟ PPSC 1 پیپر ہوتا ہے, اس کی تیاری کر رہا ہوں, ساتھ CSS کی کر رہا ہوں. CSS کی ایک اٹیمپٹ دی ہے, اب دوسری ہے انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. پہلی میں کیا رہا؟ پہلی میں سر ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹ تھا, وہ بھی آپ کو بڑی مزے کی سٹوری ہے, وہ بھی بتانا چاہتا ہوں. سر میں نے پیپر دیے, پیپر کیا پہلے سارے انہوں نے نا رول نمبر سلپ میری آ گئی, میرا یہ PPSC جو ٹاؤن میں ہے یوب چوک پہ, وہ سینٹر بنا, میں نے پیپر دے لیے. اب رزلٹ کا دن آیا, رزلٹ کا دن ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹ میں میرا نام ہے, کوئی رزلٹ وغیرہ نہیں شو ہوا. مجھے پہلے انہوں نے کہا جی آپ کو 500 روپے فیس دینی چاہیے وہ FPSC میں. میرا وہاں اسلام آباد چکر لگا, وہاں بھی انہوں نے کہا جی آپ کو 19C کوئی رول ہے, اس کے تحت آپ اسٹل ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹ. پھر کسی اکیڈمی والوں سے مشورہ کیا, انہوں نے جی کہا کہ آپ نا اسلام آباد ہائی کورٹ سے وکیل کر کے اس کے تھرو اپیل کریں. ٹھیک ہے. وہ بھی سر کم از کم ایک رزلٹ شو کروانے میں میرا کوئی 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہوا ہے, لیکن ابھی اسٹل بھی ہولڈ پہ ہے. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میں کس پانی میں ہوں کس میں نہیں ہوں. اب دیکھوں گا. اور ان کا ایک تھا کہ آپ کی, انہوں نے مجھے سلپ دے دی. لاسٹ ٹائم اٹیمپٹ کیا ہے جی؟ لاسٹ ٹائم اٹیمپٹ کیا تھا آپ نے؟ میں نے 2025 والا اٹیمپٹ. 2025 والا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کی ایک سلپ کی وجہ سے, مطلب آپ کی باقی سلپ FPSC پہنچ گئی ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کی کوئی سلپ آئی نہیں ہے, پھر آپ کو نا TCS کے تھرو ایک میسج آتا ہے کہ اس بندے نے وہ ریسیو کی ہیں. میں نے ٹریکر کے تھرو انہیں پتہ چل جاتا ہے. میں نے ان کو وہ دکھایا, انہوں نے کہا جی آپ کی, پھر انہوں نے اس کے بعد مجھے بھیجا وہ لیٹر کہ آپ کی ایک سلپ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹ میں نام ہے. تو اب یہ دوسری اٹیمپٹ ہی ہے. چلیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. تو آخر میں آپ کیا جو ایڈوائز کرنا چاہیں گے گورنمنٹ کو, فوری ہنگامی بنیادوں پہ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ سر ایک تو میرٹ بیس ہونا چاہیے. میرٹ بیس بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہے جو لوگ کتنی ایک محنت کر رہے ہیں. لوگ صبح 8 بجے یہاں یہ لائبریری آتی ہیں اور شام 8 بجے تک بیٹھے ہی رہتے ہیں. 8 سے 8 یہ اس میں گھنٹہ ہی ان کی بریک ہوتی ہے. میرٹ بیس ہونا چاہیے. دوسرا سر یہ ہونا چاہیے کہ اپرچونیٹیز کو بڑھانی چاہیے گورنمنٹ لحاظ سے. جیسے اب یہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کی نا فیس لے کے پھر دوسری حکومت آئی ہے, ان کا فیصلہ تبدیل ہوا تو وہ سیٹیں بین ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں. اب یہ پچھلا FIA کا تھا, اس کی پر سیٹ کا 2000 روپے فیس تھی. اب 2000 جس نے کوئی مطلب سب انسپیکٹر یا اسسٹنٹ کے لیے کرنا, اس نے 4000 روپے اس اسٹوڈنٹ نے دینے ہی دینے ہیں. اپلائی کرنے, پاس فیل ہونا وہ تو علیحدہ بات ہے. مجھے لگتا ہے یہ چیز بھی نا تھوڑی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی یہ ڈگری انہوں نے کمپلیٹ کیا, ابھی یہ ہسل ایریا میں بھی ہیں, ابھی اسٹرگل ہی کر رہے ہیں, ابھی کون سا کوئی پیسے نہیں کما رہے. تو انہیں یہ چاہیے کہ اس چیز میں تھوڑا کم کرنا چاہیے. PPSC کا ٹھیک ہے, اس کی 600 فیس ہے, وہ اتنی فیل ہی نہیں ہوتی. لیکن باقی جو ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ تو اپنی مرضی سے. اس کو بتائیے گا PPS کیا بنتا ہے؟ پبلک سروس کمیشن. یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن, یہ 1 پیپر کے لیے ہوتا ہے, اور PMS کے لیے بھی یہ ہوتا ہے. PMS کے لیے بھی یہی ہوتا ہے. CSS کا جو ہے وہ علیحدہ سے فیڈرل ہے. جی یہ پنجاب کا علیحدہ, فیڈرل کا علیحدہ. دونوں میں جو ڈفرینس آتا ہے کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے وہ سینٹرل ہے. پولیس میں بھی پنجاب میں جاتے ہیں یا دیگر اداروں میں جاتے ہیں. مرکز میں تو خیر بڑا فیوچر ہے, اس میں آپ جو ہے ایمبیسیز تک آپ کی رسائی ہو جاتی ہے. تو چلیں آپ کی ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. ہماری بات پہنچائیے گا بھی صحیح. انشاءاللہ میں اس پہ مکمل طور پہ لکھوں گا. آپ کے مسائل میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے, تو میں کوشش کروں گا اپنے قلم کے ذریعے اس کو میں جو ہے نا عوانوں تک پہنچاؤں. ٹھیک ہے جناب, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا.